ناظرین آپ نے دیکھا کہ کیسے کیسے انمول نگینیں، کیسے کیسے ہیرے ہمارے ملک میں موجود ہیں، ہمارے صوبے میں موجود ہیں، ہمارے اس شہر میں موجود ہیں، جن کے پاس اتنی بڑی کلیکشن ہے، ٹکٹوں کی کلیکشن ہے، سکوں کی کلیکشن ہے، کرنسی نوٹوں کی کلیکشن ہے، اور انہوں نے اتنے زیادہ ایوارڈز حاصل کیے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ میڈل حاصل کیے ہوئے ہیں، نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ غیر ملکی سطح پر یعنی انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی۔ ایسے لوگوں کو ہمیں سامنے لانا چاہیے، اور ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو سامنے لے کر آئے، ان کو اپریشیٹ کرے، ان کو ایوارڈ دے، تاکہ دوسرے لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ روشن ہے، اور انشاءاللہ روشن ہوتا ہے۔ خٹک صاحب اپنی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ سنائیں جو ابھی تک آپ کو یاد۔ ایک دفعہ ہم انڈیا گئے تھے، ہمارے انٹرنیشنل نمائش تھی وہاں پہ ڈاکٹر ٹوکی، تو انکل ٹونی جو پشاور کا بہت فیمس فوٹوگرافر ہے وہ بھی ہمارے ساتھ گیا تھا۔ یہ 97 کی بات ہے اس زمانے کی۔ تو اس وقت یہ آٹو کیمرے تھے، لینس زوم والے کیمرے یا شیک وغیرہ کے کیمرے تھے، تو اس میں لمیٹڈ تصویریں آتی تھی۔ تو میں نے تو جب ہم دہلی پہنچے تو 4-5 دن کے بعد ہم ڈے ٹرپ صرف ہمارا تھا، آگرہ چلے گئے، اور جب آگرہ چلے گئے تو تاج محل گئے، جو ہمارا خواہش بھی تھی زندگی میں کہ یار آپ کبھی وہ تاج محل دیکھ لیں۔ لیکن ہم جیسے گئے تو وہاں پہ میرے پاس جو کیمرہ تھا تو اس میں نے ایک ایک چیز کی تاج محل کی تصویریں قید لی، یہاں تک کہ وہاں پہ جو صحن تھے، وہاں پہ جو فوارے تھے، وہاں پہ جو درخت تھے، سب کی میری تصویریں قید دی۔ پھر ہمارا جو دوست تھا انکل ٹونی فوٹوگرافر، تو چونکہ اس کے پاس زوم اور لینس کے کیمرے تھے، تو میں نے اسے کہا کہ انکل میرے 2-3 تصویریں نکال دے تاکہ کم از کم یادگار رہے۔ اس نے کہا دیکھو خٹک مجھے تنگ مت کرو اور مجھے اپنے کام کرنے دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر تو 2-3 سال کے بعد میں پھر دوبارہ گیا تو اس نے پھر مجھے ڈانٹا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ انکل ٹونی صاحب غائب ہے۔ تو ہمارے جو انچارج تھا اس نے کہا یار کدھر گئے؟ میں نے کہا پتہ نہیں۔ اس نے کہا وہ بھی بڑا غصے میں تھا۔ جب ہم واپس ویگن میں آ گئے تو وہاں پہ انکل بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا انکل کیا ہوا؟ گالیاں وغیرہ بھی دی ہوں ہاں، وہ جو ہمارے چیئرمین صاحب تھا وہ تو نہ کچھ ڈھانٹا بھی، کچھ برا بلا بھی کہا تھا اس کو۔ لیکن میں جب وہاں پہ گیا تو خاموش بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا انکل؟ کہتے یار خٹک میرا کیمرہ خراب تھا۔ میں نے کہا ارے یہ کیا؟ میں نے کہا دیکھو آپ میری تصویر نہیں لے کر آتے تھے، کہتے آپ کی بد دعا لگ گئی۔ لیکن جب واپس ہم دہلی آ گئے تو جب ہم نے اپنے فلم کو صفائی کے لیے دے دی، ڈیولپمنٹ کے لیے دے دیے، تو ہماری تو پھر بھی اچھی اچھی تصویریں نکلی تھیں۔ تقریباً 32-33 میں تو کم از 15-20 تصویریں تو اچھی نکلی تھی، اور اس کے جو ریل تھا وہ بالکل سفید۔ اور مجھے کہتا خٹک میں پاکستان جا رہا ہوں تو مجھے ایک سٹرپ دے دو۔ میں نے کہا نہیں اب نہیں ہے۔ تو یہ میرے زندگی کا بلکہ انڈیا کا ایک دلچسپ پشاور میں اس کے بارے میں اگر کوئی سوسائٹی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے تاکہ ہمارے دوسرے ناظرین کو بھی پتہ چل سکے اگر کوئی اس میں دلچسپی رکھتا ہے تو۔ پشاور میں ایک سوسائٹی ہے، پشاور اسٹیم سوسائٹی، جس کو میں نے 1990 میں جوائن کیا تھا، اور یہ سوسائٹی 1987 میں وجود میں آئی تھی، اور اس کا جو چیئرمین تھا ہمارا محمد نواز صدیقی صاحب ہیں، جو مشرق پشاور سے ریٹائر ہو چکے تھے، اور وہ ایز اے چیف ایڈیٹر اس میں کام سر انجام دے رہے تھے۔ اور میں نے یہ سوسائٹی 1990 میں جوائن کی تھی۔ یہ پشاور اسٹیم سوسائٹی ہے۔ پہلے میں انفارمیشن سیکریٹری تھا اس میں، پھر جوائنٹ سیکریٹری تھا، اور اس وقت میں اس کا صدر کے طور پہ کام کر رہا ہوں، اور تقریباً 32 سال سے میں نے یہ سوسائٹی جوائن کی تھی، اور پشاور میں تقریباً 6 کامیاب ترین نیشنل نمائش کرا چکی ہے، جو پیش پیکس کے عنوان سے ہم نشتر حال میں کرتے ہیں۔ ہماری پہلی ایگزیبیشن 1987 میں یہ ہوئی تھی اپنا عباسین آرٹ کونسل کے پرانے بلڈنگ میں۔ پھر اس کے بعد 90 میں جو ہماری ایگزیبیشن ہوئی تھی 96 تک، وہ نشتر حال میں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس جتنی بھی ٹکٹیں یہ ایک وسیع سمندر ہے۔ صرف ٹکٹ کاغذ کا تو ہم اس کو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، لیکن اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک تاریخ باندھے اس میں ہیں۔ تو اس طرح کے ٹکٹ ہم خریدتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی جو کاغذ کے اوپر جو ہوتے ہیں، لفافوں کے اوپر ہوتے ہیں، تو اس کو ہم جمع کرتے ہیں۔ ان میں کبھی کبھی ایرن اینڈ ورائٹی آ جاتی ہے، جس میں مس پرنٹنگ، کلر مس پرنٹنگ ہوتی ہے، تو ہم اس کو
اس کو اب وہ بھی جمع کرتے ہیں. ابھی تقریباً 1 سال 2 سال پہلے میں نے ایک لاٹ خریدی تھی, 1,85,000 اسٹیمپس تھے. 1,85,000 اسٹیمپس تھے. ان کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا. تو وہ ابھی مجھے یاد آیا اس کا, تو میں نے اس کو تقریباً سرچ کرتا رہا, تو اس میں چھوٹے ایرر مائنر ایرر ورائٹی تھی ہیں جس میں نقطے غائب تھے, جس میں کلر ہوتی. تو اس وقت میں نے تقریباً 1,85,000 ٹکٹوں میں تقریباً 70,000 ٹکٹ سرچ کیے ہیں. کام کر رہا ہوں اس کو, جس میں جو ورائٹیاں نکل آتی ہیں, جس میں مس پرنٹنگ ہوتی ہے تو اس کو الگ کرتا ہوں, اور جو ویسے نارمل ہوتا ہے اس کو الگ کرتا ہوں. تو میرا کام یہ بھی میرا ایک شوق. میرے علم میں ہے کہ اگر کسی ٹکٹ میں ایرر ہوتا ہے, کوئی غلطی ہوتی ہے, کوئی مس پرنٹنگ ہوتی ہے, تو اس کی ویلیو بڑھ کر لاکھوں میں چلی جاتی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بالکل درست ہے. اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سا مثال دے دوں, یہ 1992 میں ورلڈ کپ ہوا تھا, تو اس ورلڈ کپ کے 3 ٹکٹ جاری ہوئے تھے پاکستان پوسٹ میں. اس میں ایک 2 روپے کا ٹکٹ بھی تھا, تو اس کی قیمت تھی 2 روپے, لیکن اس میں جو ویلیو تھی وہ نہیں چھپی تھی. تو آپ یقین کریں, یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, 92-93 کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ ایک ٹکٹ 2,000 سے لے کر 3,000 تک بک چکا تھا اس زمانے میں. تو اگر آپ اس زمانے کا سوچیں تو وہ تو بہت زیادہ. ہاں یہ بالکل درست ہے, جو ایرر ورائٹی غلطی والا ٹکٹ ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اور جو یادگاری میں غلطی آ جاتی ہے تو بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ وہ 3 مہینے کے لیے ایشو ہوتے ہیں. 3 مہینوں کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور جو غیر یادگاری ہوتے ہیں تو اس کی ویلیو تھوڑی اس لیے کم ہوتی ہے کہ اس میں بار بار غلطی ہونے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں, تو اس وجہ سے. اور اگر جو دنیا کا جو پہلا ٹکٹ چھپا تھا 1846 میں, وہ ملکہ برطانیہ نے اس کو جاری کیا تھا, اور وہ یہ واحد ٹکٹ ہے جس پر ملک کا نام نہیں ہے, کیونکہ اس کا بس صرف ملکہ کی تصویر ہے, اور وہ بلیک کلر میں تھا, تو اس لیے اس کو بلیک پینی کہا جاتا ہے. تو وہ اس کے چند ٹکٹ ہیں جو لاکھ کو بل نہیں بلکہ کروڑ کے تعداد میں ایک ٹکٹ کی قیمت ہے. تو اگر آپ کے وہ مزید اس میں اگر آپ دیکھیں گے نا, تو ایک بہت وسیع اس میں معلومات آپ کو مل جاتی. خٹک صاحب, مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے کہ آپ کے پاس اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو کروڑوں روپے کا خزانہ پڑا ہوا ہے. اگر دیکھیں کل کو آپ کے گھر اللہ نہ کرے ڈاکہ پڑ جائے تو اس میں ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی. کیونکہ بہت زیادہ بڑی کلیکشن ہے. اگر کسی کو مطلب پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے پاس ایسے ٹکٹ ہیں جو لاکھوں روپوں میں کروڑوں روپوں کے ہیں, اور آپ کے پاس تو 1,80,000 ٹکٹ الگ سے پڑے ہوئے ہیں, 15,000 ٹکٹ آپ کے پاس یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں, اور ان میں ویلیویبل ٹکٹس بھی ہیں, تو یقیناً اس میں رسک والی بات موجود ہے. میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات کی طرف توجہ مضبوط کرانا چاہتا ہوں. یہ جس طرح سر نے کہہ دیا کہ یہ غلطی والی ٹکٹ یا سکے, تو یہ سکے جو ہے نا یہ بھی غلطی میں آ جاتے ہیں. یہ ہے امریکہ کا ایک سکہ ہے 1 سینٹ. تو 1 سینٹ اس پر ابراہیم لنکن کی تصویر ہے, اور وہ اس تصویر میں جو ڈائی ہے, ایک ڈائی اس میں جو کھان کا ایسا ہے وہ ذرا لمبا ہے. تو وہ ڈائی تقریباً میرے خیال میں 6,000 تک تھا. جب وہ سکے ڈائی ہو کر آ گئے تھے نا, تو ان لوگوں کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ تصویر جو ہے نا یہ کچھ غلط ہے. تو پھر انہوں نے اس کو ڈائی کو صحیح کیا, لیکن وہ جو چپ چکے تھے وہ تو چپ چکے تھے. وہ ایک سکہ جو ہے نا, ایک سکہ $1,00,000 سے لے کر $2,00,000 تک بک رہا ہے اس وقت بھی دنیا میں. ہمارا ملک جو ہے وہ روشن ہے, اور انشاءاللہ روشن و تاباں رہے گا. آپ کا بہت شکریہ.